بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ کا سفر، میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما منتخب سینیٹر ڈاکٹر افغان اللہ خان۔ ڈاکٹر افغان اللہ خان جو ہیں مشاہد اللہ خان کے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے مسلم لیگ نون میں بہت طویل عرصہ تک سیاست کی۔ آپ ان کے صاحبزادے ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کون سے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں نے انفارمیشن سیکیورٹی کے اندر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ میرا جو تھیسس تھا اس کا ٹائٹل تھا ڈیٹا کانفیڈینشیلٹی اینڈ رسک مینجمنٹ ان کلاؤڈ کمپیوٹنگ، جو کہ بیسکلی ایک آئی ٹی کی ذیلی فیلڈ ہے، انفارمیشن سیکیورٹی۔ اس کے اندر میرا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے۔ اور میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے میری اور یونیورسٹی آف یارک کا کمبائنڈ پروگرام تھا، ادھر سے میں نے ڈاکٹریٹ کی تھی۔ اس سے پہلے ماسٹرز میں نے یونیورسٹی کالج لنڈن سے انفارمیشن سیکیورٹی میں ہی کیا تھا، اور بیچلرز میرا نسٹ میں ہے آئی ٹی سے۔ آپ کے والد محترم مشاہد اللہ خان صاحب تو لوگ لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے ایوان میں، اور وہ ایک چھوٹا سا شعر کہہ کے ہی اپنی ساری بات مکمل کر دیتے تھے۔ کوئی آپ کو بھی دلچسپی ہے شعر و شاعری سے؟ جی، مجھے کافی دلچسپی ہے شعر و شاعری سے، مگر میری ظاہر اتنا حافظہ نہیں ہے جتنا میرے والد صاحب کا تھا۔ اب میں کوشش اس کو کر رہا ہوں، اس کو بلڈ کرنے کی۔ میں نے اقبال کو کافی زیادہ ڈیپتھ میں جا کے پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ حبیب جالب کو پڑھا ہے، فیض کو تھوڑا بہت پڑھا ہے، بہت زیادہ نہیں تو۔ لیکن جو مین شاعر ہیں جو بڑے، ان کے اوپر میں نے ان کی شاعری پڑھی ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، آپ نوجوان سینیٹر ہیں، اس وقت جو ملک معاشی صورتحال میں کا شکار ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، اس کو نکالنے کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس کوئی پلان ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس بالکل ایک ایجنڈا ہے پاکستان کو اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے پہ ڈالنے کا۔ وہ جو ایجنڈا ہے وہ بیسکلی، دیکھیں کوئی بھی اکانومی جو ہے نا وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر۔ پولیٹیکل سسٹم کی اسٹرینتھ اور میچورٹی جو ہے نا وہ انشور کرتی ہے کہ اکنامک پالیسی سسٹین کریں گی اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، جس کی وجہ سے پھر اکنامک پراسپیرٹی آئے گی۔ اور اس کے اوپر ہم نے کافی کام کیا ہے۔ جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج سے 10 سال پہلے مجھے ایک ٹاسک دیا تھا کہ میثاق پاکستان کا اعلان کیا تھا اکتوبر 2010 میں، تو اس کے اندر ہم نے بیسکلی پاکستان کا اکنامک ایجنڈا بنانا تھا 25 سال کا، مینلی فوکسڈ اراؤنڈ دی اکانومی۔ تو اس کے اوپر کافی پھر میں نے ریسرچ وغیرہ کی، اس پہ پھر میری ایک کتاب بھی میں نے اس پہ لکھی، اور اس کے اندر مین جو ہماری پرابلم نظر آئی تھی اس ٹائم کے حساب سے وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے، گڈ گورننس کے اندر تو ہم یہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمیں ایگریکلچر پہ فوکس کرنا چاہیے، ہمیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ فوکس کرنا چاہیے، ہماری ڈپینڈنس جو ہے امپورٹس کے اوپر اسے کم کرنا چاہیے، اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم نے۔ اور پھر میں نے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ کون سی اکانومیز انڈسٹریلائز ہوئیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک رشین ماڈل ہے، ایک چائنیز ماڈل ہے، ایک برٹش ماڈل ہے جو شروع میں سب سے پہلے تھا، اور ان میں سے کون سی سب سے زیادہ سوٹیبل ہے پاکستان کی انوائرمنٹ اور پاکستان کے لوگوں کے حساب سے، وہ بھی ہم نے پھر کی۔ لیکن جو اس کا پرابلم آتا ہے نا، مینلی جو ہماری کنکلوژن تھی اس ساری ریسرچ کی، وہ یہ تھی کہ جو پولیٹیکل سسٹم کی ویکنیس ہے نا، وہ بار بار ہم 10 قدم آگے جاتے ہیں، 12 قدم پیچھے آ جاتے ہیں، پھر ہم 10 قدم آگے جاتے ہیں، پھر ہم 20 قدم پیچھے جاتے ہیں۔ وہ بار جو سسٹم کی کمزوری ہے نا، اس کی وجہ سے ہم سسٹینیبل اکنامک گروتھ ریٹ نہیں لا پا رہے۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ بڑی پرانی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ جب ہمارا ملک بنا اس وقت یہ ملک اس خطے کے سیاستدانوں نے اور اس خطے کے مسلمانوں نے مل کے بنایا، اور جب یہ ملک بن گیا تو اس کی جو بھاگ دوڑ تھی وہ رہنی انہی لوگوں کے پاس چاہیے تھی جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، مگر انفارچونیٹلی یہ ان کے ہاتھ سے نکل کے ان لوگوں کے پاس چلی گئی جو بیسکلی انگریزوں کے جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ تھے، سامراج کا حصہ تھے وہ لوگ۔ سول بیوروکریسی ہو جائے یا کوئی اور ہو جائے، سارے کے سارے وہ بیسکلی ان کے ملازم تھے، اور پھر انہوں نے اس ملک کو ان آئیڈیالوجی کے along نہیں چلایا جس کو انیشلی اس ملک کو بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر پھر جسے کہتے ہیں نا، آپ نے کورس کریکشن کی بار بیچ میں، پھر کبھی جمہوریت آ جاتی تھی، پھر امریت آ جاتی تھی، پھر جمہوریت آ جاتی تھی، تو وہ وہی جو میں کہہ رہا ہوں نا، ہم 10 قدم آگے جاتے تھے، 12 قدم پیچھے جاتے تھے، 10 قدم آگے 12 قدم پیچھے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کی جو پولیٹیکل ایک تو ایلیٹ تھی وہ ٹھیک نہیں بنی، پولیٹیکل کلچر نہیں ڈیولپ ہوا، پولیٹیکل پارٹیز ڈیولپ نہیں ہوئیں، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ایونچولی آپ کا جو اکنامک گروتھ ریٹ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ جو اکنامک ٹرموائل ہے پاکستان میں اس وقت بھی، اس کی بھی ایک وجہ بنیادی طور پہ وہ ہماری ہسٹری ہے جو کہ مسلسل اسی طرح چلتی آ رہی ہے کہ ایک جو ہے وہ کچھ جماعتیں بنائی جاتی ہیں، پھر ایک کو گراتے ہیں، دوسروں کو لاتے ہیں، پھر اور کوئی نئی جماعت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ پچھلوں کو گرا رہی ہوتی ہے، اور پرائمریلی جو اسٹیٹ کا ایجنڈا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی لوگوں کی اکنامک ڈیولپمنٹ کرنا، ان کے لیے ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا۔ اس میں ہم بری طرح
جو ہیں وہ فیل ہو گئے، اور اس کی پرائمریلی وجہ وہی آپ نے یہ کہا کہ مین پرابلم یہ ہے کہ جماعت کبھی بنائی جاتی ہیں، کبھی پھر دوسری لے آئی، پھر دوسری بنائی جاتی ہے، لیکن کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی نظریہ ضرورت کے تحت بنایا گیا تھا۔ دیکھیں مسلم لیگ نون کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں بنایا گیا تھا، یہ بات ضرور ہے کہ IJI کے اندر کافی زیادہ ان کی انپٹ رہی ہے ان قوتوں کی، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، تو اور اس کے اندر ان غلطیوں کا پھر انہوں نے خمیازہ بھی اٹھایا۔ مسلم لیگ نون بنی تھی جولائی 1993 میں، اور وہ اس وقت بنی تھی جب آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ میاں محمد نواز صاحب کی حکومت کو برخاست کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے بنا کے انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن میں گئے اور پھر وہ الیکشن ہم ہار گئے تھے، آپ کو یاد ہوگی والی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 1997 میں 2/3 میجورٹی سے ہم واپس آئے تھے، لیکن آپ نے دیکھا وہ بھی 2-2.5 سال کا سفر رہا، وہ بھی زیادہ لمبا نہیں چل سکا، اور وہ بار بار جو ہے نا وہ لوگوں کی ذاتی ایجنڈا، لوگوں کی ضد اور انا، اور چھوٹے لوگوں کی ضد اور انا میں یہ کہوں گا، وہ بار بار اس ملک کی جو ترقی ہے اس کے بیچ میں آتی رہی ہے۔ اور پھر IJI کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو جنرل حمید گل جو سابق DGI سے آئی ہیں، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ IJI میں نے بنوایا تھا پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ انہوں نے بالکل ٹھیک اس کا کیا کہتے ہیں، اور دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مسلم لیگ نون نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا پیپل پارٹی سے، تو ہم نے اپنی غلطیوں سے ضرور سیکھا، اور ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن آگے چلتے ہوئے ہم یہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر 93 آنورڈز مسلم لیگ نون جو ہے اس نے جو ہے وہ جو اس سے پچھلی سیاست تھی اس کو چھوڑ دیا، مزاحمت کی آپ سمجھ لیں سیاست کی، جس کی وجہ سے ہمیں جلا وطن ہوئے، جیلوں میں ڈالے گئے، ٹارچر ہوئے ہمارے لوگ، میرے والد صاحب بھی، اور ایک بڑی لمبی اسٹرگل تھی اس کے پیچھے جو ہے لوگوں کی، اور پھر ایونچولی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ موقع دیا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکیں۔ 2008 میں پنجاب میں حکومت آ گئی واپس، پھر 2013 میں وفاق میں آ گئی، تو ہمارا تو ایک بڑا اللہ کا شکر ہے ایک بڑا ٹریک ریکارڈ ہے جس کے اندر ہمارے پاس بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے اس ملک کے اندر کیے اور اس ملک کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا۔ مسلم لیگ نون میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسرا گروپ جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست سے دور ہو رہا ہے، یہ کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں دو قسم کی سوچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک سوچ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہم کمپرومائز کرتے ہیں اور پھر ہم اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک ایجنڈا اپنا ڈپلوائے کرنے لگتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہنڈرنسز آ جاتے ہیں، اور پھر جیسے میں نے کہا کہ ہم پھر دوبارہ بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سوچ یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کرو اور سسٹم کو چلاؤ، یہ دو سوچیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے یہ جو دوسری سوچ ہے اس کے اوپر ہم نے بہت دفعہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ شارٹ ٹرم تو ٹھیک ہوتا ہے، لانگ ٹرم نقصان ہوتا ہے۔ اب سوچ یہی پائی جاتی ہے، پریویل کرتی ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی سوچ یہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو ہی پہلے سب سے ہمیں مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ پولیٹیکل سسٹم کی میچورٹی اور اس کی اسٹرینتھ جب تک نہیں آئے گی تب تک اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائے گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ سارے مسلم لیگی اس کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ایسا بیانیہ جو جس کا ایک بڑا ویٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس بیانیے کا وزن اٹھا سکے، اور ہماری پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے پورے ملک میں جو ہے ہمارے جو ہے وہ لوگ جیتتے رہے ہیں، کچھ جیتے ہوئے کچھ پہلے جیتے رہے، تو ظاہر ہے اس بیانی کا وہ اس طرح وزن اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن بائی اینڈ لارج ہماری لیڈرشپ اس بیانیے سے الائنڈ ہے اور اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ لیکن سیاست میں جو کرپشن آئی ہے اور میاں نواز شریف پر جو کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، ان کرپشن کے الزامات کا کورٹ میں جواب دینے کی بجائے میاں صاحب تقریروں میں جواب دیتے ہیں، کورٹ میں کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کے سامنے ہے کہ جج ارشد ملک صاحب نے کیا کہا، سارے پاکستان جانتا ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ رپورٹنگ ہوئی نیب کورٹ کے باہر کون لوگ گھوم رہے تھے جن کی ویڈیوز بنائی گئیں، تو اس کے بعد پھر آپ اس نظام سے آپ کیا امید رکھیں کہ آپ کو انصاف دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ہمارا اعتماد اس نظام سے اٹھ گیا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے گا، اس لیے ہم اپنا کیس عوام کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ عوام اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ انڈائریکٹلی کچھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کرپشن کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں 1958 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی کچھ بھی عمر نہیں تھی، میرا خیال ہے 5 سال کے ہوں گے، شاید 7 سال کے ہوں گے، اس وقت بھی کرپشن کا نعرہ لگایا گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس ملک کو بنایا، جن سیاستدانوں نے اس ملک کو بنایا، ان پہ کرپشن کا الزام انہوں نے لگایا جو انگریزوں کے ساتھ تھے۔
اور پھر انہوں نے جو کیا اس ملک کے ساتھ 14 سال بعد ملک ٹوٹ گیا, 2 حصے ہو گئے, وہ سارے پاکستان اس کو جانتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ عدالتیں, اور آپ نے جج کا بھی حوالہ دیا, لیکن میاں نواز شریف کے بھائی کی ایک آڈیو کال آئی تھی سامنے, وہ جج جسٹس قیوم کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ناراض ہو رہے ہیں اور یہ بے نظیر بھٹو کو سزا دیں. یہ خود بھی تو یہ کرتے رہے ہیں. دیکھیں مجھے اس کا ایگزیکٹلی پوری ان ڈیٹیل نہیں پتہ, میں نے سنی ضرور ہے کہ اس طرح کی بات ہے. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہمارے ماضی میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی, اور ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, اور ہم نے پھر چارٹر آف ڈیموکریسی اسی لیے کیا کہ ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں, اور پھر ہم نے جوڈیشری کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جوڈیشل موومنٹ کا اندر پورا حصہ لیا, اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا ہم نے حکومت چھوڑی, وزارتیں چھوڑی, پنجاب کی حکومت بھی چلی گئی, اور اس کے بعد پنجاب کی حکومت رہی, لیکن ہم نے روڈ پہ نکل آئے, اور پھر گجرانوالہ تک آپ کے سامنے جب ہم پہنچے تو پھر جو ہے وہ افتخار محمد چودھری صاحب کو اور باقی ججوں کو ریسٹور کیا گیا. اس سے پہلے بھی ایک موومنٹ تھی, اس میں مشرف کو آؤسٹ کیا. تو ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, یہ نہیں کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہی اس ملک کے لیے ایک پولیٹیکل سسٹم, میچور پولیٹیکل سسٹم لا سکتا ہے, اور اس ملک کو اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے پہ ڈال سکتا ہے. میاں نواز شریف نے میثاق جمہوریت کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کر. دیکھیں میمو گیٹ کا جو ایشو تھا اس کے اندر جو انفارمیشن اس وقت ہمیں دی گئی, اس سے یہی لگا کہ جیسے اس کے اندر جو سٹانس ہے وہ جو دوسری پارٹی ہے اس کا بہتر ہے کمپیئر ٹو دا گورنمنٹ. تو اور اب ان ہائنڈ سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید وہ بھی ایک ایسا کام تھا کہ شاید ہم نہ کرتے تو بہتر ہوتا, لیکن اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بات درست ہے, تو وہ اس لیے شاید اس وقت کیا گیا. لیکن آگے چل کے جو ہے وہ ہم نے دیکھیں, میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ چیزیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں ہم سے, اور اسی لیے جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اب ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے, وہ اسی لیے کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک مین چیز ہے جس کے تحت اس ملک میں ایک میچور پولیٹیکل سسٹم لایا جا سکتا ہے. ساری اپوزیشن کی 10 جماعتوں نے مل کر ایک پی ڈی ایم اتحاد بنایا اور حکومت پر خاصا پریشر اور دباؤ آیا, لیکن پھر اچانک وہ بکھر گیا. دیکھیں ہم بڑے اچھے راستے پہ تھے, ہم نے پی ڈی ایم کا اتحاد بنایا, اس کے 26 نکات سیٹ کیے, اور ہم اس ٹریک پہ چڑھ گئے, اور اس ٹریک کے اوپر تقریباً ایک ٹائم پہ 8 جماعتوں نے کہا ہم استعفے دینے کے لیے تیار ہیں, پیپل پارٹی کے علاوہ 9 میں سے 8 نے کہا, 9 پیپل پارٹی نے کہا نہیں. تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے, آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے, اور پھر ان کے جو بھی مشورے تھے ان کے اوپر ہم ایک ایک کر کے اس ایک آپشن کو ہم ایکسپلائٹ کرتے گئے, اور ایونچولی ایک پوزیشن آ گئی جب ہمارے پاس یا تو ہم استعفے دیتے, لانگ مارچ کرتے, استعفے دیتے اور معاملہ ختم ہو جاتا, اور یا سندھ حکومت جاتی, پنجاب حکومت جاتی, یا وفاق جاتا, تو پورا کا پورا سسٹم لپٹ جاتا اور نئے فریش الیکشن ہو جاتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ اس سٹانس سے بیک ٹریک کر گئی, خاص طور سے لیڈر آف دا اپوزیشن والے معاملے میں, پھر باپ پارٹی سے ووٹ لینے والے معاملے میں, اور اس کے بعد پھر مینلی میرا یہ خیال ہے کہ شاید باقی چیزیں شاید پھر بھی ہم چلتا رہتا, لیکن جو باپ پارٹی سے ووٹ لے کے انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن اپنا بنایا, اس سے پی ڈی ایم کو افیکٹولی بہت نقصان پہنچا. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا, واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عفنان اللہ خان سے مزید گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان سینٹر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ڈاکٹر عفنان اللہ خان. ڈاکٹر مشاہد اللہ خان صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں اور پڑھے لکھے نوجوان ہیں, یہ ایک اپنا ویژن رکھتے ہیں. آپ یہ بتائیں پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا ہمارے پاس ایک حل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے اکنامک ڈیولپمنٹ کا, کہ آپ کے پاس ایک تو ویژن ہونا چاہیے, دوسری ایک ٹیم ہونی چاہیے جو کہ آن دا گراؤنڈ جا کے پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کرے. مسلم لیگ نون وہ واحد پارٹی ہے پاکستان میں جس نے گڈ ہائی اکنامک گروتھ ریٹ ڈیلیور کی ہے پاکستان کے اندر, اور سی پیک جیسی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے اندر ہم اس ٹیم کے ساتھ مل کے, جو ہماری ٹیم ہے, ہم ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا پورا پلان امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جس کے تحت پاکستان دنیا کی ٹاپ اکانومیز میں آ سکتا ہے. لیکن اس کو کرنے کے لیے 10 سال لگیں گے, اور ہمیں ایک سٹیبل سسٹم چاہیے ہوگا, ایک سٹیبل سسٹم جس کے اندر کوئی جو ہے وہ ہر چوتھے دن کوئی ایک نیا شوشہ لے کے کوئی نہ پہنچ جائے, کسی کی کوئی ذاتی مفادات ہوں جن کو وہ پورا کرنے کے لیے پورے ملک کے جو ہے وہ پورے ملک کی اکانومی کو داؤ پہ لگا دے, کسی کی ذاتی معاملات جو ہیں ان کے وہ سامنے آ جائیں. تو وہ اگر تو ہم نے اپنے پولیٹیکل سسٹم کے اندر وہ تبدیلی لے آئے جو کہ جن کے تحت جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو گیا
کہ بار بار وزیر اعظم جو ہیں وہ نہ ہٹائے جائیں، سازشیں نہ ہوں کورٹوں کی طرف سے، تو مجھے یقین ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ لانا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن عام خیال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ ایک شخص جو اندر قید کا سزا کاٹ رہا ہے اچانک وہ بیمار ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر جو ہے ضمانت پہ چلا جاتا ہے علاج کرانے کے لیے۔ میاں نواز شریف سے پہلے ایسی تو کوئی تاریخ نہیں ملتی، کیا یہ کوئی ڈیل کا حصہ ہے؟ نہیں دیکھیں، کوئی ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو رپورٹس تھی وہ شوکت خانم میں چیک ہوئیں، وہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں چیک ہوئیں، لاہور کے بہت سارے، اور پھر ڈبل چیک ہوئیں، ٹرپل چیک ہوئیں، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بالکل ختم ہونے کے برابر ہو گئے تھے۔ ان کو 2-3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ڈاکٹرز کے سامنے، ڈاکٹرز نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اور اس حد تک کہ میاں صاحب نے یہ کہا کہ میری لاش میرے ورثاء کو فوراً دے دینا، ادھر نہ رکھنا، مطلب حالات اس حد تک خراب ہو گئے تھے۔ تو یہ ساری باتیں آن دا ریکارڈ ہیں۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈیل جو ہے نا، وہ ایک بندہ جو اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہو وہ کیسے کرے گا؟ وہ تو جب ان کو یہ یقین ہوا کہ یہ تو میاں محمد نواز شریف صاحب نہیں بچیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انٹینشنلی ان کے کھانے میں کوئی ان کو ایسی چیز دی گئی جس کی وجہ سے ان کی صحت بہت تیزی سے جو ہے وہ نیچے آئی، تو انہوں نے سمجھا کہ اب ان کو جانے دیتے ہیں ہمارے، ورنہ گلے معاملہ نہ پڑ جائے، تو انہوں نے اس لیے جانے دیا۔ انہوں نے کوئی بڑی ہماری ہمدردی میں یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی محبت میں کوئی کام نہیں کیا۔ ان کا آپ نے یہ کہا کہ جیل میں کوئی بندہ کیسے ڈیل کر سکتا ہے؟ میاں نواز شریف تو مشرف کے زمانے میں بھی جیل میں تھے اور پھر ڈیل کر کے چلے گئے سعودی عرب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ 14 مہینے انہوں نے جیل کاٹی، ان کے اوپر طیارہ سازش کیس بنایا گیا۔ اب جب ملک کے اندر آئین جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، جنگل کا جو ہے وہ راج ہے، اس کے اندر اگر ایک بندہ طاقت میں ہے، اس کے پاس اتنی بڑی ایک فوج ہے، وہ آپ کو اس نے بند کر دیا اندر، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے جو بھی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ میرے نزدیک اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے۔ انہوں نے اس وقت جو اقدام اٹھائے، اس کے بعد انہوں نے اس کی وجہ سے وہ بعد میں پھر وہ طاقت میں بھی آئے، اور انہوں نے جو اس کے بعد پاکستان کے اندر ترقیاتی کام ہوئے وہ آپ کے سامنے، سی پیک ہوا اور بہت سارے بڑے کام ہوئے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ ٹھیک ہے، آپ اپنی ریزسٹنس وغیرہ جتنی آپ کر سکتے ہیں کریں، لیکن اس وقت بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی جان بچاتے اور وہ انہوں نے جان بچائی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب میاں صاحب کوئی مزاحمت کی تحریک چلانے کے لیے واپسی کا کوئی امکان ہے ان کا؟ دیکھیں بالکل ان کا میری ان سے آخری سپتمبر 2020 میں ملاقات ہوئی، بڑی ڈیٹیل 2 دفعہ، اور ان کا بڑا دل ہے پاکستان واپس آنے کا، ان کا دل نہیں لگتا باہر، اور وہ جس طرح کے بندے ہیں وہ پاکستانی بندے ہیں، ان کا دل پاکستان میں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ زیادہ عرصہ باہر رہیں، لیکن ظاہر حالات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جب ایک دفعہ ان پہ آلریڈی ان کی جان کے اوپر جو ہے ایک دفعہ حملہ ہو چکا ہے، اب دوبارہ جو ہے اس کا رسک لینا، وہ ابھی تک ہماری پارٹی تو ان کو ایڈوائز یہی کر رہی ہے کہ آپ نہ آئیں، حالات کو مزید سازگار ہونے دیں، اس کے بعد آپ ضرور آئیں پاکستان کے اندر اور پھر اپنی جو مزاحمت کی سیاست ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پی ایم ایل این کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ساری پاکستان میں ہے، مریم نواز صاحبہ پاکستان میں، شہباز شریف صاحب پاکستان میں، حمزہ شہباز پاکستان میں، اور شہباز شریف صاحب باہر تھے اور وہ پاکستان واپس آئے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم واپس نہیں آنا چاہتے یا ہم واپس نہیں ہے، سارا کا سارا پروپیگنڈا کا حصہ ہے۔ ہماری ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جس کے تحت ہم سوچ سمجھ کے چلتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کام کرنا ہے، ہم نے اگلوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا کیا مزاج ہے، اس کے ساتھ۔ اب تو یہ بھی اطلاعات چل رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں کچھ افواہیں کہ مریم نواز بھی جا رہی ہیں ملک سے باہر۔ نہیں دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے بہت دفعہ اس بات کی تردید کی ہے، ایک دفعہ نہیں، بار بار۔ پہلے جب وہ بولتی تھی تو کہتے تھے یہ بولتی کیوں ہے، پھر جب وہ چپ ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ چپ کیوں ہو جاتی ہیں، پھر جب وہ بولتی ہیں تو پھر کہتے ہیں بول کیوں رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، کیا وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور کیا پی ڈی ایم میں یہ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں لوگ؟ دیکھیں ہماری بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ پیپل پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں ہمارے ساتھ متحد رہے، اور ہم نے اس کے لیے بڑی قربانی بھی دی ہے، ہم نے بہت کمپرومائزز کیے ہیں۔ ہمارا فرام بہت پہلے کا یہ سٹانس تھا کہ استعفے دینے چاہیے، لیکن کیونکہ ہم پیپل پارٹی کو آن بورڈ رکھنا چاہتے تھے تو ہم نے ان کے مطابق جو وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ کر لیتے ہیں، اب یہ کر لیتے ہیں، اب یہ کر لیتے ہیں، ہم نے اس کو ان کے ایڈوائس کو فالو کیا۔ لیکن ہمیں ٹورڈز دی اینڈ اس بات کا اندازہ ہوا، چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ بات کا اندازہ ہوا، ہمیں اس بات کا اندازہ لیڈر آف دا اپوزیشن والے معاملے میں ہوا، اور پھر مور ریسنٹلی جو ہے جو بیانات پیپل پارٹی کی طرف سے آئے، اور اس میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جیسے پیپل پارٹی جو ہے اس کا اب پولیٹیکل انٹرسٹ اتنا پی ڈی ایم میں نہیں رہا، ان کو جو ہے وہ اور جگہوں پہ زیادہ اپنا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، تو شاید اس لیے وہ پی ڈی ایم میں واپس اور اگر واپس آ بھی جائیں گے وہ، تو انہوں نے جو باپ پارٹی سے ووٹ لیا ہوا ہے
اس کو وہ کیسے جو ہے وہ اس چیز کو کیسے وہ ٹھیک کریں گے, یا اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے کہ ہم دیکھیں ہم نے تو ووٹ کو عزت دو کے آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ جا کے باپ پارٹی سے پہلے آپ نے پچھلا چیئرمین سینٹ ان کا خود الیکٹ کروایا, اس دفعہ آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ مل کے بنا لیا. تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ وہ یہاں تو کوئی ایسی ایکسپلینیشن یا دلیل دیں جس کے تحت ہم سمجھ سکیں کہ شاید یہ دوبارہ نہیں ہوگا. لیکن اگر بار بار یہی کرنا ہے انہوں نے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. کیا پیپلز پارٹی کو الگ کر کے اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جو ہیں کوئی اپنی منزل حاصل کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے آپشنز کافی لمیٹڈ ہو جاتے ہیں جب پیپل پارٹی ہم سے علیحدہ ہوتی ہے. پیپل پارٹی کی موجودگی میں استعفے دینا جو ہے وہ اس کی زیادہ سینس بنتی ہے. پیپل پارٹی کی غیر موجودگی میں استعفے جو ہیں وہ میرے نزدیک وائبل آپشن نہیں رہتے, کیونکہ استعفوں کا فائدہ تبھی ہے جب آپ لارج اسکیل استعفے دیں, سندھ اسمبلی جائے یا وفاق جائے یا پنجاب جائے تبھی فائدہ ہے, ورنہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. وہ آپ کو دوبارہ بائی الیکشن کرا دیں گے, آپ کو پھر لڑنا پڑے گا یا پھر آپ کو بائیک آؤٹ کرنا پڑے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے آپشن ضرور لمٹ ہوئے ہیں لیکن ہمارے آپشنز ختم نہیں ہوئے. تو اب عید کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی مفصل اس پہ سوچ بجار چل رہی ہے اور ہماری ایک اسٹریٹجی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے آ جائے گی. پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پنجاب میں پہلے عدم اعتماد کی تاریخ لائی جائے پھر مرکز میں لائی جائے, لیکن مسلم لیگ اس پر تیار نہیں ہے. دیکھیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پنجاب میں تبدیلی لائیں اور مسلم لیگ نون حکومت لے لیں. وفاق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, سندھ گورنمنٹ پیپل پارٹی کے پاس ہے, کے پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, بلوچستان میں ایک الائنس ہے. جب وفاق میں پی ٹی آئی بیٹھی ہوگی تو ہمیں کوئی جو ہے وہ انفلیشن وہیں کی وہیں ہوگی, فائنینشیل پالیسیز ان کی چل رہی ہوں گی, گروتھ ملک میں نہ ہونے کے برابر ہوگی, اور یہ بزنس فرینڈلی گورنمنٹ نہیں ہے. اس کا امپیکٹ پنجاب گورنمنٹ پہ آئے گا ہی آئے گا. تو ہم ایک ایسے سیٹ اپ کا حصہ کیوں بنے جو ایک اول تو اللیجیٹمیٹ ہے, کیونکہ 25 جولائی کے 2018 کے الیکشن کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, اس کے رزلٹ کو ہم نہیں مانتے. تو ہم اس سسٹم کا حصہ بن گئے تو یہ کل کو بولیں گے آپ بھی اس سسٹم کا حصہ تھے, اور عوام کے پاس جب جانا ہوگا آج سے 2 سال بعد تو ہم کس منہ سے جائیں گے؟ وہ کہیں گے آپ نے بھی. پیپلز پارٹی والے تو یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف ان کو 5 سال کی گارنٹی دے کے ملک سے باہر گئے کہ 5 سال آپ کی حکومت پورے کرے گی. دیکھیں پیپل پارٹی جو ہے اس نے باپ پارٹی کے ساتھ الائنس میں ووٹ لیا ہے, یہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہے. ان کو یہ بات کہتے ہوئے سوچنا چاہیے. آپ اگلے پہ الزام لگا رہے ہیں, آپ کے پاس تو ایویڈنس موجود ہے. تو اگر کوئی سہولت کار اس ملک میں ہے یا کوئی بی ٹیم ہے تو ہم نہیں ہیں, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. ہماری تمام لیڈرشپ جیل گئی, میاں محمد نواز شریف صاحب جیل گئے, مریم نواز صاحبہ جیل گئیں, شہباز شریف صاحب جیل گئے, ابھی نکلے ہیں وہ. حمزہ شہباز 20 مہینے جیل کاٹی, رانا ثناء اللہ, خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, آپ یو نیم اٹ. ہماری پوری لیڈرشپ جیلوں میں رہی, ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے, لوگوں کو جعلی ٹیکس نوٹسز بھیجے گئے, لوگوں کو ہراس کیا گیا. اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ان کے ساتھ ملیں تو پھر اس کے اوپر مطلب کہ اب کیا کہا جائے. لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری رہے, ان کی بہن رہی, ان کے خورشید شاہ رہے, اور بہت سارے لوگ ان کے جو ہیں, شرجیل میمن اندر رہے, بے شمار لوگوں پہ انکوائریاں چل رہی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں جھوٹی ہیں. اگر یہ دونوں ان کو طرف جھوٹے مقدمات ہیں تو پھر سچائی کیا ہے؟ دیکھیں بلاول صاحب ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے. فریال تارکو صاحب تھوڑے سے دیر جیل میں رہی. زرداری صاحب اس ٹینیور میں تو کچھ تھوڑا ہی ٹائم رہے ہیں جیل میں, کوئی زیادہ لمبا نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو ٹائمنگ کے حساب سے دیکھیں تو ہم ان سے بہت زیادہ آگے ہیں. ایک تو یہ دلیل بڑی مفصل ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے تو پھر آپ ان کے ساتھ زیادہ ملے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے, ہم ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ملے ہوئے. یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں. ہمارا جو سٹانس ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا ہے, اور وہ بڑا ہی اس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی جو اور اس ملک کی فلاحی میں یہ ہے کہ یہ ووٹ کو عزت دو والا معاملہ جو ہے اس کو کنکلوژن تک لے کے جایا جائے. اچھا یہ بتائیں, مسلم لیگ نون کی کشمیر کے حوالے سے اب کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں کشمیر کے حوالے سے ہماری پالیسی یہ ہے کہ آرٹیکل 370 جو کشمیر میں لگایا گیا ہے وہ غلط ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اور پاکستان کی اسٹیٹ کو اور ہمارے فارن آفس کو اس کے اوپر پوری کی پوری جو ہے کیمپین کرنی چاہیے اس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے, اور انڈیا کو یہ بتا دینا چاہیے کہ نارملائزیشن یا بزنس ایز یوزول اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ آرٹیکل 370 جو انہوں نے ریووک کیا ہے اس کو دوبارہ سے واپس نہیں لیتے یہ. اور ابھی ایز آف ٹوڈے ہماری یہ پالیسی ہے. لیکن اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو ہم ان دا لانگ رن یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کے 2 حل ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم انڈیا سے بات چیت کر کے مسئلے کا حل کریں, ایک یہ کہ ہم جنگ کر کے مسئلے کا حل کریں. میرے نزدیک جو ہے وہ بات چیت ضرور کرنی چاہیے اور اس کے تحت ہی سلوشن نکالنا بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر اس طرح نہیں نکلتا
تو پھر جب کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو پھر آپ اس وقت دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اقوام متحدہ میں کشمیریوں کی بڑی ترجمانی کی. وہ کہتے ہیں کہ میں تو پوری دنیا میں کشمیریوں کا وکیل ہوں. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی بات جو ہے اس کو میں اتنی ویلیو اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وہ ہر چوتھے دن یو ٹرن لے رہے ہوتے ہیں. وہ جس کے پاس جاتے ہیں اس کو وہ بات سناتے ہیں جو وہ سننا چاہتا ہے. تو ان کی میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عمران خان نے یہ کہا، عمران خان نے وہ کہا. میں کہتا ہوں آپ یہ نہ بولیں کہ عمران خان نے کیا کہا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہا ہے. کیا ان کی حکومت کے اندر آرٹیکل 370 ریووک نہیں ہوا؟ کیا ان کی حکومت کے اندر IMF کو پاکستان پورا کا پورا گروی نہیں دے دیا گیا؟ کیا ان کی حکومت کے اندر اس ملک کے اندر اکنامک جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن نہیں ہوا؟ تو وعدے 50 لاکھ گھروں کے اور 1 کروڑ جو ہے نوکریوں کے، اور ملک میں 27 لاکھ نوکریاں چلی جائیں، تو ان کی باتوں کو میں دیکھیں منافق کی ایک نشانی ہوتی ہے. جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے اس کو توڑتا ہے، جب اس کے بعد امانت رکھوائی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں ان کے اوپر پوری اترتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں IMF کے جو ایک فریم ورک ہے اس سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں IMF سے فریم ورک سے نکلنے کے لیے آپ کو کچھ فنڈامنٹل میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لانی پڑیں گی. ان کے اندر ایک بہت بڑی چیز آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں. آپ کی ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا آپ کو، تاکہ آپ کا جو امپورٹس ہیں ان کا اور ایکسپورٹس کا جو بہت زیادہ ڈفرینس ہے اس کو کم کیا جائے. جب آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو اچھے ہوں گے، آپ کی ایکسپورٹس بہتر ہوں گی، آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ اچھی آ رہی ہوگی، تو آٹومیٹکلی GDP گروتھ ریٹ بھی بہتر ہوگی اور آپ کی ریلائنس IMF کے اوپر بار بار ختم ہو جائے گی. لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب سسٹینیبل اکنامک پالیسیز ملک کے اندر رائج ہوں گی. دیکھیں چائنا نے 33 سال تک 10% ایوریج GDP گروتھ کیا ہے، 33 ایئرس کنسسٹنٹ اکنامک پالیسیز نہیں چینج کی. اور آپ دیکھیں آج وہ دنیا کی کیا کہتے ہیں دوسری بڑی جو ہے وہ، چائنا میں تو 1 پارٹی رول ہے نا. چائنا کی 1 پارٹی رول کو اگر آپ نکال دیں، آپ برطانیہ کی لے لیں، کیا کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کا پلان لے لیں. میں تو بیسکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ GDP گروتھ ریٹ پولیٹیکل سسٹم کی میچورٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی GDP گروتھ ریٹ تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ کا پولیٹیکل سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوگا. تو آپ دنیا کے میجورٹی ملکوں میں دیکھیں کہ جہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی وہاں پہ ڈیموکریسیز تھی، اور پھر انہوں نے سسٹینیبل اکنامک گروتھ ریٹ ادھر آئی. یہ میجورٹی ہے، اور اس کے اوپر کوئی آپ بے شک آرگومنٹ کر لیں بہت زیادہ لمبا چوڑا، لیکن دنیا میں یہ بات اب سیٹلڈ ہے کہ ڈیموکریسی از دا وے فارورڈ. اور اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں 1% رول جو ہے اس کے اندر ایک بندے کی کاؤنسل ہوگی، وہ خود سوچے گا وہی کرے گا. ڈیموکریسیز کے اندر جو ہے وہ آپ کاؤنسل زیادہ لوگوں سے لیتے ہیں، پھر یہ کہ سارے لوگوں کا انٹرسٹ کو آپ نے سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے. اس لیے نظام بہتر، اور پھر ٹرانزیشن آف پاور سموتھ ہوتی ہے. آپ 50 سال ترقی کریں اور 50 سال کے اینڈ میں آپ کے ملک میں سول وار ہو جائے، آپ سارے واپس چلے گئے نا. آپ سیریا کا مثال آپ کے سامنے ہے. آپ بے شک جتنی مرضی GDP گروتھ ریٹ آپ لگائیں، اینڈ میں جا کے ملک میں سول وار ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی طاقت کو والنٹریلی تو نہیں چھوڑتا. اس دنیا کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ والنٹریلی طاقت کو کسی نے نہیں چھوڑا. مطلب بڑی ریئر کوئی 1% ہوں گے جنہوں نے، یا 0.1% ہوں گے جنہوں نے چھوڑا ہوگا. آپ نے اپنے والد مشاہد اللہ خان کو سیاست کرتے دیکھا، آپ نے ان کی سیاست کو کیسے پایا ہے؟ دیکھیں میرے والد صاحب نے ہمیشہ بڑے اصولوں کی سیاست کی. انہوں نے ہمیشہ حق اور باطل کا جو ہے راستہ ان کے سامنے رہا، اور انہوں نے حق کا راستہ ہمیشہ لیا، اور انہوں نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. اس کی وجہ سے انہوں نے نقصان اٹھائے، اس کی وجہ سے وہ جیلوں میں گئے، اس کی وجہ سے ان کی وزارتیں گئیں، ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے کیسز بنائے گئے، ان کے اوپر ایون بم دھماکوں کے کیسز بنائے گئے. النواز ایک تنظیم بنا دی، کہہ دیا ان کے ہیڈ ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا. آرام باغ میں بم دھماکہ ہوا، 9 لوگ مر گئے، ان کے اوپر ڈال دیا میرے والد صاحب کے اوپر مشرف کے دور میں. تو لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اصولوں پہ وہ پیچھے نہیں ہٹے کبھی بھی. انہوں نے کہا جو بھی ہے جیسا بھی ہے، لیکن میں اپنے اصولوں سے نہیں ہٹوں گا. اور انہوں نے ہمیشہ اس ملک کا انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا کہ ہم پاکستان کا انٹرسٹ، کیونکہ دیکھیں میرے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنانے والوں میں سے ہے، اپنے خون سے انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے. تو میرے والد صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں اس ملک کی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ساری زندگی وہ اس میں انہوں نے گزاری ہے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ڈاکٹر عفان اللہ خان کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.